انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو، آ گئی غریبوں کی شام، آ گئی یتیموں کی شام، آ گئی وہ شام جس شام میں زینب کی چادر چھنی، آ گئی وہ شام جس شام میں سکینہ کے گوشوارے چھنے، زینب کی غربت کی شام آ گئی، سکینہ کی یتیمی کی شام آ گئی۔ عزادارو، عصر عاشوراء جب حسین ابن علی کو گھوڑے سے زمیں پہ لایا گیا، شمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہوا، حسین کی گردن کو تن سے جدا کیا، ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا، فرشتے آسمانوں سے کربلا کی زمین پہ اترے، سیدہ حسین کے پاس آ گئیں، رسول اللہ حسین کے جنازے پہ آ گئے، ملائکہ میں کوہرام ہے، لیکن ابھی مصیبتوں کی انتہا نہ ہوئی، اب یہاں سے مصیبتوں کی شروعات ہوئی۔ روایتوں میں ملتا ہے شام غریبہ حسین کی شہادت کے بعد جب عباس قتل ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، ننھے علی اصغر کے گلے میں سے شعبہ تیر لگا، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی ینی لگی۔ مصیبتوں کی شروعات تو تب ہوئی جب شام غریبہ شمر ملعون ہاتھوں میں نیزے لیے خیموں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، خیموں میں غارت کی، سکینہ کے گوشوارے چھینے، زینب کی چادریں چھینی، رباب کی چادر چھینی۔ روایتوں میں ملتا ہے جب یہ لعین خیموں میں گھسے، خیموں میں آگ لگائی، اب جناب زینب پریشان ہیں، دوڑتی ہوئی امام سجاد کے پاس پہنچی، امام سجاد سے فرمایا خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، آپ کا بستر بھی جل رہا ہے۔ سجاد کو بستر سے اٹھایا، سجاد سے پوچھا ذرا بتائیں کیا خیموں میں جل کے راکھ ہو جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ چادریں چھین لی گئیں، گوشوارے چھین لیے گئے۔ ہاں عزادارو، روایتوں میں ملتا ہے جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو ایک بچی خیمے سے بھاگنے لگی۔ ماحول کچھ ایسا تھا، مقتل کی کتابیں بیان کرتی ہیں، سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں جب ظالم خیموں میں داخل ہوئے، خیموں میں کوہرام مچ گیا، علی زادیاں پریشان ہو گئیں، حسین زادی پریشان ہو گئیں۔ ارے ہائے وہ شان و شوکت جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، کیا شان تھی، کیا شوکت تھی، زینب کو سوار کرنے والے تھے، زینب کے پردے کے محافظ تھے، لیکن ہائے رے شام غریبہ شمر ملعون خنجروں سے چادریں چھین رہا ہے، بیویوں کے کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے۔ جب خیموں میں آگ لگی، سیدانیاں خیموں سے باہر نکلی، ایک ننھی سی بچی کہ جس کے دامن میں آگ ہے اور بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عرب کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی جنگلوں کی طرف بھاگ رہی ہے، دامن میں آگ ہے، پریشان ہے، رو رہی ہے، بابا بابا چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے بابا کہاں ہے آپ؟ بابا شمر کو دیکھیے، بابا پسر سعد کو دیکھیے، بابا یہ ظالم ہمارے خیموں میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ بچی بھاگ رہی ہے، میں نے دیکھا یہ بچی بہت ہی زیادہ پریشان تھی، میں اس بچی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، لیکن یہ بچی مجھ سے بھی ڈر رہی ہے اور میری طرف کہہ رہی ہے اے شخص میری جانب نہ آ، میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے جب وہ شخص پاس
پاس پہنچا کہ بچی ڈرو نہیں، میں تمہیں ضرر نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں تازیانے نہیں ماروں گا، میں تمہارے کانوں سے گوشوارے نہیں چھینوں گا، بچی میں تمہاری ہمدردی کے لیے آیا ہوں، بچی میں چاہتا ہوں تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں۔ جب جناب سکینہ مطمئن ہوئی، ٹھہر گئیں، ٹھہرنے کے بعد شخص عرب نے کہا تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہاری مشکل کیا ہے؟ عجب نہیں، جناب سکینہ نے کہا ہو سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، میری پھپھیاں باہر نکل گئی، پھپھیوں کے سروں سے چادر چھن گئی، میرے کانوں کی طرف دیکھو، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، میرے کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ عجب نہیں، جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا اب مجھ سے پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، اگر ہو سکے تو مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ روایتوں میں ملتا ہے وہ شخص عرب وہاں سے چلا، جناب سکینہ کی خدمت میں عرض کیا بی بی ذرا دیر آپ ٹھہرے، میں آپ کے لیے پانی لے کے آ رہا ہوں۔ روایتوں کے جملے ہیں شخص عرب گیا، ایک گلاس میں پانی لے کے جناب سکینہ کی خدمت میں آیا، جناب سکینہ نے پانی کو لیا، پانی کی طرف دیکھا رونے لگی، پھر پانی کی طرف دیکھا رونے لگی۔ روایتوں میں ملتا ہے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سکینہ کے عشق پانی میں گر رہے ہیں۔ عجب نہیں، جناب سکینہ نے اس پانی کو لیا اور گودال کی طرف چلنے لگی، قتل گاہ کی طرف چلنے لگی۔ شخص عرب نے کہا بی بی آپ تو پیاسی ہیں، آپ تو پیاسی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پی رہی؟ عجب نہیں، ایک جملہ کہا بے شک میں پیاسی ہوں لیکن میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میں پانی کیسے پی لوں جبکہ میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب سکینہ دوڑتی ہوئی گودال میں پہنچی، امام حسین کے بریدہ بدن پہ پہنچی، وہ بدن کہ جس کے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ بدن کہ جس کی ہڈیاں نظر نہیں آ رہی، وہ بدن کہ جسے عصر عاشوراء پہ سر سعد نے اعلان کیا کوئی ہے تمہارے درمیان جو حسین کے لاشے کو پامال کرے۔ روایتوں کے جملے ہیں عرب کے 10 گھوڑ سواروں کو بلایا گیا، چاروں طرف سے حسین کے جنازے کا محاصرہ کیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، اس قدر حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے حسین کی ہڈیاں پیٹ سے مل گئی تھی۔ امام صادق فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے جد حسین کا لاشا کیسا تھا؟ میرے جد حسین کے لاشے میں انگوٹھی کے ننگ کے برابر جگہ نہ تھی جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں بھالا نہ لگا ہو، جہاں برچھی نہ لگی ہو۔ ہاں آزادہ رو، جناب سکینہ گودال میں پہنچی، حسین کے بریدہ بدن کو چوما، گلے سے لگایا اور بیان کرنا شروع کر دیا بابا آپ کے بعد یہ شمر خیموں میں داخل ہو گیا، بابا میرے گوشواروں دیکھو، بابا میرے کانوں کو دیکھے، بابا میرے کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے، بابا میرے گوشوارے چھین لیے ہیں۔ عجب نہیں، جملہ کہا بابا پھوپھی زینب کے تماچے مارے، بابا پھوپھی زینب کی ردا چھینی۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب پریشان ہے، جب جناب زینب خیمے سے نکلی جناب زینب کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، رباب کے پاس گئی، رباب سے کہا رباب کیا تم نے سکینہ کو دیکھا؟ کہ مجھے نہیں پتا۔ دوسری بیویوں کے پاس گئی، کیا تم نے سکینہ کو دیکھا؟ اب جناب زینب کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں کبھی جلتی ہوئی راکھ میں دیکھ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں سکینہ جل کے خاک ہو گئی ہو۔ روایتوں کے جملے ہیں جب جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، عجب نہیں، جناب زینب نے ایک تصور کیا اور قتل گاہ کی طرف چلنے لگی۔ روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی قتل گاہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بچی ایک بدن سے چپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، گریا کر رہی ہے۔ جناب زینب امام حسین کے بدن پہ پہنچی، امام حسین کے بدن کو بوسہ دیا، امام حسین کے بدن کو چوما۔ یقیناً جناب زینب نے بھی شکوہ کیا، جناب زینب نے بھی بیان کیے، جناب زینب نے بتایا بھیا حسین کس شان و شوکت سے لے کے آئے تھے، بھیا عباس بھی تھے، اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، لیکن بھیا حسین کاش آپ دیکھتے شمر کس طرح تماچے مار رہا تھا، بھیا آپ دیکھتے شمر کس طرح ہماری چادروں کو چھین رہا تھا۔ بس آزادہ رو ختم کی مجلس
گریے کی شام ہے، رونے کی شام ہے، سیدہ کو پرسا دینے کی شام ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب سکینہ کو امام حسین کے بدن سے اٹھایا۔ اب میں ایک جملہ اور بیان کرتا چلوں، جب جناب زینب سے مدینے میں کسی نے پوچھا، فرمایا سیدہ بی بی آپ کے لیے کربلا میں سب سے سخت لمحہ کیا تھا؟ یقیناً عباس کے بازو قلم ہونا سخت لمحہ تھا، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی آنی لگنا سخت لمحہ تھا، قاسم کے ٹکڑے پامال ہونا سخت لمحہ تھا، لیکن جناب زینب فرماتی ہے میرے لیے سخت لمحہ یہ تھا کہ میں ایک ٹلے سے ایک اونچائی سے دیکھ رہی تھی، جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے میں نے دیکھا وَالشَّامُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، میں دیکھ رہی تھی شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے، آہستہ آہستہ حسین کی گردن کو ذبح کر رہا، آہستہ آہستہ حسین کی گردن کو ذبح کر رہا ہے۔ آزادارو تمام کیے مصائب، بذاخری روایت آپ کی زحمت تمام دل پرسا سیدہ کو رول حسین پہ اس کے بعد شام غریبہ 1 سال کے بعد نصیب ہوگی۔ سیدہ کو پرسا دینا ہے نا، سیدہ آج کربلا میں موجود ہے، حسین کے جنازے پہ بیٹھی ہوئی ہے، زینب کو تسلیاں دے رہی ہیں، سکینہ کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، سکینہ کے کانوں سے لہو صاف کر رہی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب جناب سید سجاد سے کسی نے کہا مولا آپ 35 سال مسلسل گریہ فرما رہے ہیں، مولا آپ نے شہادتیں تو بہت دیکھی، علی کے سر پہ ضربت لگی، حسن کو شہید کیا گیا، سب کو شہید کیا گیا، مولا آپ امام حسین کے لیے اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ عجب نہیں، مولا نے دست ادب جوڑے کہ اے شخص تو نے ناانصافی کی میرے حق میں، شہادت میری میراث ہے، قتل ہونا میری میراث ہے، ذرا انصاف تو کر، کیا پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھننا ہماری میراث ہے؟ کیا سکینہ کے گوشوارے چھینے جانا ہماری میراث ہے؟ کیا سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگنا ہماری میراث ہے؟